اللہ کے لیے قربانی کیسے کی جاتی ہے اور قربانی کیا ہے، میں اللہ کے لیے کہاں تک جا سکتا ہوں، میں اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں، یہ قربانی ہے اور یہ ایک اس کی مثال ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، قد صدقت رؤیا، جب تو نے اپنا خواب سچ کر کے دکھایا ابراہیم، کیا خواب تھا؟ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور بیٹا آگے کیا سچ کر کے دکھا رہا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ وہ کر گزریے۔ اگر مالدار قربانی کرنا چاہتا ہے اور اللہ نے استعداد بخشی ہے تو پھر ایک جانور پہ پیسہ نہ لگائے بلکہ 50 لاکھ لگانا ہے قربانی پہ ضرور لگائے، لیکن اس کے پھر 50 جانور خرید لے۔ جانور قربان ہو جائے اور میرے جذبات قربان نہ ہوں، جانور قربان ہو جائے اور میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے کھڑا نہ ہو سکوں، جانور قربان کر دیا لیکن میں نماز کے لیے نہ جا سکوں، جانور قربان کر دیا میں اللہ کے نواہی سے رک نہ سکوں جن سے اللہ نے مجھے روکا ہے، جن سے جو کام اللہ نے کرنے کا کہا ہے وہ میں کر نہ سکوں۔ قربانی یہ درس دیتی ہے کہ میں اللہ کے حکم پر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کل عید ہے، عید قربان، عید الاضحیٰ، بہت بڑا دن ہے، تو عید کے حوالے سے اور قربانی کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنی ہے۔ قربانی اللہ کے لیے ہو، سب سے پہلی بات اپنی نیت کو درست کرنا، قربانی سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ میری نیت کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں کیونکہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے، میرے اللہ نے کہا ہے قربانی کرنے کا۔ اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، نہ تمہارے خون اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، تمہاری قربانیوں کے خون، اور نہ ہی تمہاری قربانیوں کے گوشت اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، بلکہ اللہ کے پاس پہنچتا کیا ہے؟ تقوی۔ اور جس نیت سے قربانی کی ہو، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میری صرف یہ ایک نیت ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے اور ترمذی شریف میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا اور نہ تمہارے مالوں کی طرف دیکھتا ہے، بلکہ تمہارے دل کی طرف دیکھتا ہے، اور جو تمہارے جسم سے اعمال نکلے ہیں میرا رب ان کی طرف دیکھتا ہے۔ دل اور اعمال، دل میں جو نیت ہوگی میں قربانی کس کے لیے کر رہا ہوں، تو جب قربانی اللہ کے لیے کی جائے گی تو اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تقی، صدقہ کرنے والا جب صدقہ کرتا ہے تو سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے وہ اللہ کے ہاتھ پہ جاتا ہے، اللہ اس کو قبول کرتا ہے اگر اللہ کے لیے کیا ہو۔ اور فرمایا الدم لا یقع، خون جب جانور کا گرتا ہے وہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے پاس قبول ہوتا ہے اگر وہ قربانی، وہ خون اللہ کے لیے بہایا جائے۔ قربانی کرنے میں خاص چیز ہے کہ میری نیت کیا ہے، میں یہ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ بعد میں اس گوشت کی تقسیمات ہیں، 3 حصے جو علماء بتاتے ہیں، ایک حصہ رشتہ داروں میں، قرابت داروں میں، ایک یتیم اور مساکین میں، اور ایک حصہ گھر میں اپنے بال بچوں کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ یہ بعد کی تقسیمات ہیں۔ میری قربانی قبول ہو جائے، میرا اللہ کے لیے یہ عمل قبول ہو جائے، سب سے پہلی بات یہ ہے اس قربانی کے کرنے پر، ایسی نیت کے ساتھ قربانی کے کرنے پر، جب
قطرہ خون کا زمین پہ گرتا ہے تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قطرے کے گرنے پر گناہ معاف ہوتا ہے، درجہ بلند ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے۔ جتنے اس جانور کے جسم پر بال ہیں اس کی بقدر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ قربانی ہے، قربانی کس نے دی ہے؟ سب سے پہلے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اس سنت کو اس امت میں جاری کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کا حکم کیا ہے، اور اللہ نے ساتھ حکم دیا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ نماز اور قربانی کرنا، نماز اور قربانی کرنا۔ نماز جسم کی سب سے بڑی عبادت ہے، جسمانی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے، اور قربانی مالی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ جسمانی اور مالی عبادت کو ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ ہماری قربانی کو قبول کرے۔ پھر ساتھ ہی عید کا دن ہے، بہت بڑا دن ہے، اس کے چند سنتیں اور آداب ہیں۔ کیا کرنا ہے عید کے دن؟ صبح سویرے اٹھنا ہے، فجر کی نماز معمول کے مطابق ادا کرنی ہے، اس کے بعد گھر آ کے عید کی تیاری میں لگنا ہے۔ مسواک کرنا ویسے ہی مستقل سنت ہے، مسواک کرنا ہے۔ غسل کرنا دوسری سنت ہے۔ پھر استعداد کے مطابق خوبصورت اچھا لباس پہننا مستقل سنت ہے عید کے دن۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے موجودہ لباس میں سے اچھا لباس زیب تن کر کے عید نماز کے لیے جایا کرتے تھے۔ چوتھی چیز، عید نماز سے پہلے کچھ نہیں کھانا، قربانی کا گوشت۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس عید قربان پر سب سے پہلے جو چیز نوش فرمایا کرتے تھے وہ اپنی قربانی کا گوشت کھایا کرتے تھے، مستقل سنت ہے۔ اور پھر جس راستے سے جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے جائیں گے، اور جس راستے سے جانا ہے اس راستے سے واپس نہ آئیں، دوسرے راستے سے واپس آئیں اور یہی تکبیرات کہتے ہوئے واپس آئیں اور گھر آئیں۔ پھر گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے عید منائی جائے، خوشی منائی جائے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوشی منائیں، پھر قرابت دار کے ساتھ خوشی منائیں۔ قربانی کرنا، عید نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ عید نماز ادا ہو اس کے بعد قربان گاہوں کی طرف جا کے قربانی کا کرنا یہ واجب ہے۔ استعداد کے باوجود جو قربانی نہیں کرے گا تو گناہ کبیرہ ہے، اور بہت بڑی وعیدیں ہیں اس کے اوپر۔ اور ایک اور چیز عرض کرتا چلا جاؤں، آج قربانی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے قیمت کے اعتبار سے میں نے 10 لاکھ کا جانور خریدا ہے، دوسرا ساتھی کہتا ہے میں نے 12 لاکھ کا خریدا ہے، تیسرا کہتا ہے میں نے سنا ان دنوں میں 50 لاکھ تک کے جانور بک رہے ہیں۔ اگر مالدار قربانی کرنا چاہتا ہے اور اللہ نے استعداد بخشی ہے تو پھر ایک جانور پہ پیسہ نہ لگائے بلکہ 50 لاکھ لگانا ہے قربانی پہ ضرور لگائے، لیکن اس کے پھر 50 جانور خرید لے، اس کے 30 جانور جتنے اس پیسے میں آئیں جانور خریدیں تاکہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی ہو، اور پھر اس گوشت کو جب لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا تو ایک جانور 50 لاکھ کا بھی ہو تو کتنا گوشت نکلے گا، اس کے بدلے میں اگر 40 45 30 35 جانور ذبح کیے جائیں ان کا گوشت کتنا ہوگا۔ قربانی میں کثرت مطلوب ہے، اور کثرت مالدار کے لیے مطلوب بھی ہے، اور چاہیے بھی صحیح کہ اللہ کے سامنے بڑھ چڑھ کے وہ اپنی قربانی کو پیش کرے، نیت اللہ کے لیے ہو، مال پھر خرچ کرے۔ لیکن ایک ہی قربانی کو اتنا مہنگا کرنا، اس میں دکھاوے کا شائبہ پیدا ہوتا ہے، یہ ریا کا شائبہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا مہنگا جانور کس کے لیے خرید رہا ہے۔ پھر اس جانور کی تصویریں اپلوڈ کی جاتی ہیں، ہم نے یہ قربانی کی، ہم نے یہ قربانی کی۔ قربانی اللہ کے لیے ہے،
قربانی اللہ کے لیے ہے، اور اس قربانی میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، قد صدقت رؤیا، جب تو نے اپنا خواب سچ کر کے دکھایا ابراہیم۔ کیا خواب تھا؟ میں اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور بیٹا آگے کیا سچ کر کے دکھا رہا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ وہ کر گزریے۔ ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں کے علاوہ اور کسی میں نہ پائیں گے، میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور اماں ہاجرہ، پورے خاندان نے بتایا ہے کہ اللہ کے لیے قربانی کیسے کی جاتی ہے، اللہ کے لیے قربانی کیسے کی جاتی ہے، اور قربانی کیا ہے، میں اللہ کے لیے کہاں تک جا سکتا ہوں، میں اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں، یہ قربانی ہے، اور یہ ایک اس کی مثال ہے۔ میرے اللہ نے کہا مال کی قربان کرو، ہم مال قربان کرنے والے بن جائیں۔ میرے اللہ نے کہا سر جھکانے والے بنو، ہم سر جھکانے والے بن جائیں۔ میرے اللہ نے کہا تکبیرات کہو، ہم تکبیر کہنے والے بن جائیں۔ میرے اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو پورا کرتے وقت جو مشکلات پیش آئیں، جو چیز برداشت کرنی پڑے ہم اس کو برداشت کریں۔ یہ ہے فلسفہ قربانی، یہ ہے قربانی، اور کل قربانی کا دن ہے، اور کل قربان کرنے کا، جانور قربان کرنے کا دن ہے۔ جانور قربان ہو جائے اور میرے جذبات قربان نہ ہوں، جانور قربان ہو جائے اور میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے کھڑا نہ ہو سکوں، جانور قربان کر دیا لیکن میں نماز کے لیے نہ جا سکوں، جانور قربان کر دیا میں اللہ کے نواہی سے رک نہ سکوں جن سے اللہ نے مجھے روکا ہے، جن سے جو کام اللہ نے کرنے کا کہا ہے وہ میں کر نہ سکوں۔ قربانی یہ درس دیتی ہے کہ میں اللہ کے حکم پر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، للہ، اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کی قسم مسلمانوں کی زندگی اللہ کے لیے ہے، اس خالق نے پیدا کیا ہے، مسلمان کی زندگی یہی ہے۔ یہ قربانی ہمیں درس دیتی ہے، قربانی ہمیں بتاتی ہے۔ کل قربانی کا دن ہے، قربانی کریں گے اور بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی عید منائیں۔ اللہ قربانی کرنے والے کے، عید نماز پڑھنے والے کے اور پورے واجبات کی رعایت رکھنے والوں کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہے اس دن۔ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں، اور ہر مسلمان قربانی کرنے والا ان لوگوں میں شامل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔